مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آئیے آپ حضرات، آئے ہوئے معزز مہمان کا ان کے شایان شان تکبیر و رسالت کے نغمات سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید معراج النبی، جشن معراج النبی، حضرت علامہ شاکر القادری صاحب، سادات کرام۔ الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ فیاض احمد صاحب قبلہ فخر راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی، حضرت علامہ فخر راجستھان فیاض احمد صاحب قبلہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان اللہ، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، ساداتی مکرمین، علماء دین، مفتیان شرعی متین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس الغریبین، جان عالمین، حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور خراج عقیدت پیش کیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ قادریب نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ سرور کشور رسالت
جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج کی اس نورانی بابرکت رات کے اندر ہم اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے آل رسول کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نائب رسول کے بھی چہروں کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایک جانب دیکھتے ہیں تو شہزادہ سمنا حضرت سید محی الدین صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کی نورانی ذات بابرکت ہمارے اور آپ کے لیے برکت اور سرپرستی کی نورانی مثال ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں فخر راجستھان وستاذ العلماء خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد فیاض صاحب قبلہ رضوی، ان کی ذات بھی ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین ایک حسین گلدستہ ہے، اور یہاں کے علماء اور آپ کے اس مسجد کے خطیب و امام جو ہمارے اور آپ کے قائد و رہنما حضور مفتی اعظم راجستھان اشفاق العلماء کے محبوب نظر رہے ہوئے ہیں، جنہیں دنیا حضرت علامہ مولانا شاہ محمد صاحب قبلہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، ان کی ذات ذی عظمت بھی بڑی ہی مسعود اور مبارک و برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمامی لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ حضرت سید صاحب قبلہ کے شہزادہ بلند اقبال کے نورانی گفتگو کو بھی ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ طبیعت یہ چاہتی تھی کہ وہ بولتے رہے، ہم سب سنتے رہیں، اور آپ نے بہترین خوشگلو نعت خواں کے کلام اور ان کے انداز کو بھی سماعت کیا۔ یہ رات بڑی برکت اور عظمت والی رات ہے حضرات۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے جس رات کی تمثیل اور جس رات کی فضیلت و عظمت ہم کیا بیان کریں۔ اس رات کی فضیلت ایسی ہے جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی نے کلام پاک میں اپنے حبیب کائنات کے طبیب دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حال کو بیان فرمایا۔ مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب ضرور سماعت کریں گے اور ہم سب اپنے ایمانی رنگ کے اندر اور نکھار لانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایسی نورانی مجلس کے لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہاں اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس کے محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں، ان کی شان تو ایسی ہے کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ سبحان اللہ۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ یاد کرو اس دور کو جس دور میں آمنہ کا لال، کائنات کے والی، رحمت تمام،
20 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे तशरीफ लाए। आपकी आमदे पुरबहार हुई तो मक्का मुकर्रमा की गली गली में खुशियों की बहार आ गई। हर कोई मुसर्रत व शादमानी से झूमता जा रहा है। जिसने भी आपके नूरानी जमाले जहां आरा को देखा, सबकी जुबान ये कहती थी, ए आमना, ऐसा लाल तूने जना है कि इससे बेहतर अफजल व आला लाल हमने देखा ही नहीं है। बचपन मुस्तफा का आला, जवानी मुस्तफा की आला, खाना पीना मुस्तफा का आला, चलना फिरना मुस्तफा का आला, बोलना देखना मुस्तफा का आला। चल रहे हैं आमना के लाल तो आसमान का बादल साया किए हुए चल रहा है। चल रहे हैं अनी से बेकसा, जमीन पाए अतहर को बोसा ले लेती है। आका आपसे अफजल व आला बुलंदो बाला कोई नहीं है। चल रहे हैं हम सबके मुस्तफा, सूरज की शुआएं आती हैं और जिसमें अतहर को बोसा लेकर के जा रही हैं। आपसे बेहतर जमीन पर कहीं कोई है ही नहीं। चल रहे हैं हम सबके पैगंबर, चाँद की चांदनी नमूदार होती है, जुल्फे अंबरी को चूम करके आगे बढ़ती है। ए मुस्तफा, आपसे बेहतर कायनात के अंदर किसी के माने कहीं किसी को जाना है ही नहीं। तारीख ये कहती है वो मुस्तफा जाने रहमत की सीरत तैयबा है। हमारे मुस्तफा के जिस्म अतहर को चूम रही हैं। कायनात की चीजें नबी ये दो जहां की ज़ाते अजमत पर फख्र और नाज कर रही हैं। 25 साल हयात ज़ाहिरी मुस्तफा की होती है। मक्के के लोग सादिक और अमीन के लक़ब से आपको याद करते हैं और ये कहते हैं आप सच्चे हैं। आपके अंदर अमानतदारी पाई जा रही है। आपसे बेहतर हमने किसी को देखा नहीं है। लेकिन एक लम्हा वो आता है कि हम सबके पैगंबर के 40 साल हयात दौर का नूरानी दौर जब शुरू होता है तो मुस्तफा जाने रहमत, कायनात के वाली, रहमत तमाम ने अपने रब के हुक्म पर अपने नबी होने का ऐलान फरमा दिया और कहा, ए लोगों मानो मैं अल्लाह का पैगंबर बनकर के आया। लोगों ने कहा हम नहीं मानते। चुनांचे तारीख ये कहती है ये सिलसिला चलता रहा और नबी ये दो जहां अल्लाह की वहदानियत और अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाते रहे। लेकिन सिलसिले मोहब्बत की कड़ी को रुकना नहीं था। जो चिराग मुस्तफा ने जलाया उस चिराग की रोशनी को पूरे आलम के अंदर फैलना था। जो हवा मुस्तफा ने चलाई उस हवा की खुशबुओं से हर ईमानदार के सीने को महकना था। जो गुल मुस्तफा ने लगाया उस फूल की पंखड़ी को सारे संसार में बिल्कुल आम होना था। चुनांचे नबी ये दो जहां बोलते हैं, ऐ लोगों कहो अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का पैगंबर बनकर के आया हूं। लोग मानने से इनकार कर रहे थे मगर उन्हीं लोगों में एक नाम चमकता है, प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो मर्दों में सबसे पहले हम सबके आका दोनों आलम के सरकार का कलमा पढ़ते हैं। दूसरा नाम रोशन होता है खदीजतुल कुबरा का, जो औरतों में सबसे पहले नबी ये दो जहां का कलमा पढ़ करके नबी के दामन से वाबस्ता हो जाती है। एक नाम और चमकता है सैयदुल वली प्यारे अली का, जो बच्चों में सबसे पहले नबी ये दो जहां का कलमा पढ़ के अपने आप को मुशर्रफ कर लिया करते हैं। एक नाम और रोशन होता है हजरत ज़ैद बिन हारिसा का। एक नाम और चमकता है हजरत बिलाल हबशी का। ये सारे लोग नबी के दामन से वाबस्ता होते जा रहे हैं। तारीख ये कहती है मक्के की सरजमीन पर इस्लाम का चर्चा होने लगा है। बानिया इस्लाम की मोहब्बत की हवा चलने लगी है। मगर वो मक्के के लोग हैं जो नबी ये दो जहां की मकबूलियत को देख करके रास्ते में कांटे बिछाते जा रहे हैं, जिसमें नाज़रीन पर पत्थरों की बरसात करते हुए जा रहे हैं। अनी से बेकसा कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन के फर्श को देखते हैं। मुस्तफा जाने रहमत अपने रब की जानिब देखते ही जा रहे हैं और ये कहते हैं मौला 50 साल की तारीख हमारी ये है, मक्के की सरजमीन पर मैं दीन की तबलीग कर रहा हूँ मगर वो नतीजा नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिलना चाहिए। ऐ मेरे माबूद,
اس طرح دین کی تبلیغ کے لیے میرے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے ہیں، طائف کی سرزمین پر لوگوں نے پتھروں سے برسات کر دی ہے۔ اے معبود برحق، ان لوگوں نے میرے راستے میں گڈھے کھود دیے ہیں۔ اے خدا وحدہ لا شریک، دیکھ یہ میری منشا اور میرے مرضی کے مطابق کوئی دین اسلام کے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ نبی دو جہاں مغموم ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے حیات ظاہری کے ایک روایت کے مطابق 51 سالہ عمر مقدس کے اندر اور دوسری روایت کے مطابق 52 سالہ عمر مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک بڑی خوشی سے مالا مال فرمانا چاہتا ہے۔ اور بھی نبی آئے تھے لیکن معجزہ لے کر کے آئے تھے، اور ہم سب کے پیغمبر سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کے کمال کو دیکھا جائے تو سارے نبیوں کا کمال اپنی جگہ پر نظر آتا ہے، مگر آمنہ کے لال کا کمال سب میں اعلیٰ اور بالا نظر آیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ دار رحمت ہیں، مکے کی سرزمین ہے، آدم کی آدمیت بھی مصطفیٰ میں دکھ رہی ہے، نوح کی شجاعت بھی مصطفیٰ میں دکھ رہی ہے، داؤد کی لہنیت بھی مصطفیٰ میں دکھ رہی ہے، یوسف کا جمال بھی مصطفیٰ میں دکھ رہا ہے، موسیٰ کا جلال بھی مصطفیٰ میں دکھ رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی مسیحائی شان بھی مصطفیٰ میں دکھ رہی ہے۔ سارے نبیوں کے کمال کو جب جمع کر دیا جاتا ہے تو سارے کمالوں کا مجموعہ آمنہ کا لال بن کر کے دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر اس کو دوسرے نتیجے سے دیکھا جائے تو تاریخ کے پرانے فرق کو الٹا جائے تو اس بات کی وضاحت ہوا کرتی ہے کہ سب نبی کو جو کمال ملا ہے وہ میرے نبی ہی کا کمال ہے، جس کے اندر جو بھی کمال ہے مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے تو انہی کے لیے بنایا ہے، زمین کو بنایا تو انہی کے لیے بنایا، آسمان کو بنایا تو انہی کے لیے بنایا، برگ و بر کو بنایا تو انہی کے لیے بنایا، آدم کو دنیا میں بھیجا تو انہی کے لیے بھیجا، نوح کو دنیا میں بھیجا تو انہی کے لیے بھیجا، دانیال کو دنیا میں بھیجا تو انہی کے لیے بھیجا، ذوالکفل کو دنیا میں بھیجا تو انہی کے لیے بھیجا۔ نبی تو بریلی کے نوری چٹائی پر بیٹھ کر کے محبت کی نشان، حق کی پہچان، سنیت کی جان اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں اور عاشقوں کو بتاتے ہیں، اے عاشقوں نبی کے سنو میرے آقا کی شان کیا ہے۔ میرے امام بولتے ہیں اے نبی یہ دو جہاں، آپ کی شان تو یہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور اپنے آپ کی جانب جب دیکھتے ہیں تو برجستہ میرے امام بولتے ہیں، سنیوں کے امام بولتے ہیں، حاجیوں کے امام بولتے ہیں، نمازیوں کے امام بولتے ہیں، غازیوں کے امام بولتے ہیں، یا نبی اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات نبی یہ دو جہاں کے لیے سب کچھ ہے، مصطفیٰ کے لیے سب کچھ ہے، یہ زمین مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ آسمان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ نبی یہ دو جہاں نے کہا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے تو کہا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ بولتے ہوئے جا رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب رہو گے۔ تو ان لوگوں نے اس کلمے پر لبیک تو نہ کہا، البتہ مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، مصطفیٰ جان رحمت مغموم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو راحت دینے کے لیے، اپنے حبیب کو خوشی دینے کے لیے معراج جیسے اعجاز سے مالا مال فرمانا چاہتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ زمین بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، آسمان بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اے میرے حبیب، زمین کو آپ نے دیکھ لیا ہے، زمین پر لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں۔ اے میرے حبیب، جنت کے باغات کو بھی تو دیکھ لو جو تمہارے رب نے تمہارے غلاموں کے لیے بنائے ہیں۔ اے میرے حبیب، زمین پر لوگوں نے گڈھے
کھود کر کے آپ کو تکلیف دی ہے تو لمحہ پر آ کر کے اپنے رب کے تجلی خاص کا دیدار تو کر لو کہ آپ کا رب کتنی قدرت و طاقت والا ہے۔ اے حبیب، طائف کی سرزمین پر لوگوں نے پتھروں کی برسات کر کے آپ کو مغموم کیا ہے، تو اے میرے حبیب سدرۃ المنتہا کی وادیوں میں پہنچ کر کے جبریل امین کے طاقت و پرواز کی طاقت کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر کے اپنے پرواز کی اس لازوال نعمت کو بھی تو دیکھ لو جو آپ کے رب نے آپ کو طاقت و قوت دی ہے۔ چنانچہ وہ ساعت سعید آنے والی ہوتی ہے، آمنہ کا لال آرام کر رہا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ ذرا آپ سوچ سکتے ہیں، کانٹے اگر بچھے ہوں، راستے میں گڈھے اگر کھودے گئے ہوں، طائف کی سرزمین پر کسی کو ستایا گیا ہو، تو ایسا شخص کیا سکون اور چین کی نیند لے سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں لے سکتا ہے، مگر کائنات کا مالک ہے، ام ہانی کے گھر ہے، آرام فرما ہے۔ ایک روایت تو یہ کہتی ہے دنیا سو رہی ہے، آمنہ کا لال اپنے پھوپھی کے گھر میں آرام فرما ہے، اور ام ہانی ایک ننگی تلوار کو لے کر کے نکلتی ہے، نکلنے کے بعد میں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہوا بھی دشمن بن چکی ہے، مکے کے لوگ دشمن بن چکے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، پتھروں کی برسات کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی آ کر کے ان کے جان پر حملہ کر دے۔ ننگی تلوار ہے، مگر تاریخ یہ کہتی ہے ایسے موقع پر ام ہانی کی آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، بھینی بھینی ہوا چلتی ہے، تلوار چھوٹتا ہے، زمین پر تلوار آ جاتا ہے۔ ام ہانی بھی نبی دو جہاں کے اس نورانی آرام گاہ کے قریب آرام کر رہی ہیں۔ سدرا کے مکین جبریل امین کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے لو، جاؤ میرے حبیب کو سلام پیش کر دو اور آنے کے لیے کہہ دو، ان کا رب ان کو بلا رہا ہے۔ چنانچہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آمنہ کے لال کی آنکھیں بند ہیں، نبی دو جہاں آرام فرما ہے۔ جبریل آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، سوچتے ہیں جگاؤں تو کیسے جگاؤں، خیال کرتے ہیں بیدار کروں تو کیسے کروں، اسی تخیلات کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آواز آتی ہے، اے میرے فرشتے جبریل، سوچتے کیا ہو؟ ارے تمہارے طلبے ہیں، تمہارے لب ہیں کافور کے، اور میرے نبی کے طلبے ہیں نور کے، تم اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے نبی کے طلبے کا بوسہ لے لے، میرا نبی خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ وہ بدماش لوگ جو چومنے کو بدعت کہتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو، یہ جبریل امین ہیں، سدرا کے مکین ہیں، اللہ کے فرشتہ ہیں، جو نبی دو جہاں کے پائے اطہر کو چوم رہے ہیں۔ ارے چومنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرشتے کی پیاری سنت ہے، چومتے جا رہے ہیں۔ اب حال کیا ہوتا ہے؟ نبی دو جہاں نے اپنی آنکھیں مقدس کو کھول دی ہے، جیسے ہی کھولتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، اے جبریل کیوں آئے ہو؟ سلام کو پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے بعد میں کہتے ہیں آقا آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہو۔ کیوں بھیجے گئے ہو؟ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ چنانچہ جبریل امین نبی دو جہاں کو وہاں سے لیتے ہیں، چاہے زمزم کے پاس لاتے ہیں، لانے کے بعد میں نبی دو جہاں کے سینے اطہر کو چاک کرتے ہیں۔ آج جسم کے کسی حصے کو چاک کیا جائے تو چاقو کی ضرورت ہوتی ہے، چھری کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جبریل امین نے نبی دو جہاں کے سینے اطہر کو جب چاک کیا ہے تو چاقو کا استعمال نہ کیا، چھری کا استعمال نہ کیا، اسلحے کا استعمال نہ کیا، بلکہ اپنے دست سے اشارہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے فاشارہ، جبریل امین نے اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا تو نبی دو جہاں کا سینے اطہر چاک ہو گیا، اور جب چاک ہو گیا تو آج کسی کے جسم کو کاٹا جائے تو جسم سے خون نکلتا ہے، مگر جس نبی سے محبت کرتے ہو اس نبی پاک کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا تو نبی دو جہاں کے سینے اطہر سے خون نہیں نکلا تو مکمل نور ہی نور نکلا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار اس واقعہ کو لے کر کے کہتے ہیں صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضران نبی دو جہاں کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا، جبریل امین نے مصطفیٰ کے دل کو نکالا۔ بیان فرماتے حدیث شریف میں کہ سونے کے تخت میں جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس تخت کے اندر نبی پاک کے دل کو رکھا گیا، دل مصطفیٰ وہاں موجود ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی قبر اطہر کے اندر زندہ ہے، تو آکسیجن کہاں سے لیتے ہیں؟ ارے نادان، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ جو زندگی کے لیے آکسیجن کا محتاج ہو، میرا حبیب آکسیجن کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارا زمانہ میرے حبیب کا محتاج بنا ہوا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت نبی پاک صاحب اولاد بیداری کی حالت میں، ہوش و حواس کی حالت میں جبریل امین کے حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل اطہر کو نکالا گیا، سونے کے تخت میں رکھا گیا، جو ایمان سے بھرا لبریز تھا اس کے اندر رکھا گیا، اور اس کے بعد میں نبی دو جہاں کے دل مقدس کو آب زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ ارے دھلنا کیسا دھلنا؟ کیا نبی پاک کے دل مقدس کے اندر کچھ میل تھا؟ نہیں نہیں، یہ نبی کے دل کو دھلنا نہیں تھا، حقیقت میں آب زمزم کے پانی سے مصطفیٰ کے دل کو ملانا تھا اور دنیا کے لوگوں کو بتانا تھا، اے دنیا کے لوگوں، معراج کی رات میں صرف آمنہ کے لال کو ہی معراج نہ ہوا ہے، بلکہ معراج کی رات میں چاہے زمزم کو بھی معراج ہوا ہے، کیونکہ نبی کا دل چاہے زمزم کے پانی سے مل گیا، معراج اس کو حاصل ہو گیا۔ براق پر مصطفیٰ بیٹھے، براق کو معراج ہو گیا۔ مسجد اقصی کے اندر نبی دو جہاں نے نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبیوں کو معراج حاصل ہوا ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، البتہ آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر کو دھلا گیا، اور جب دھلا گیا تو اس دل کو پھر اسی جگہ رکھا گیا، اس کے بعد میں سینے پاک کو ملا دیا گیا۔ پھر میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کے سامنے جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، یہ دیکھیے یہ سواری آپ کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آج دنیا کے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، جب کوئی خاص مہمان ہوتا ہے اور اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کو بلانا مقصود ہوتا ہے، تو شایان شان اس کے لیے سواری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی دو جہاں کو ان کا رب بلا رہا ہے تو سواری کا اہتمام کیا ہے۔ کیسی سواری؟ برق رفتار سواری، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا بیان فرماتے ہیں، اس کی آنکھ کی روشنائی کی چمک جہاں تک پہنچتی تھی، اس کے پیر کی انتہا، ایک پیر سے دوسرے پیر کی انتہا وہاں تک ہوا کرتی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے نبی دو جہاں کو جس سواری پر بٹھایا گیا وہ سواری بھی نور کی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں نور کی ایک بہترین لطیف شے ہے، لطیف شے کے اوپر اگر کسی کثیف چیز کو، بھاری بھرکم چیز کو بٹھائی جائے یا رکھی جائے تو وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹارچ ہے، ٹارچ کو جب آپ جلائیں گے تو اس کے اندر سے روشنی نکلے گی، اور جب روشنی نکلے گی تو ایک کھمبے کی شکل میں روشنی نکل رہی ہے۔ اب اس روشنی کے اوپر کسی لکڑی کو رکھا جائے تو رکھ نہیں سکتے ہیں، ہاں البتہ اس روشنی کے اوپر دوسرے ٹارچ کی روشنی کو رکھا جا سکتا ہے۔ میرے آقا کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے براق کو نوری سواری کی شکل میں بھیجا، اور وہ نور سواری نور ہے، میرے آقا بھی نور ہیں۔ اس پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو دولہا مصطفیٰ نور ہیں، بارہی فرشتے ہیں، وہ سب کے سب نور ہیں۔ یہ نوری قافلہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور میرے آقا جب چلتے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے براق کو لانے سے پہلے ہم سب کے رب نے جبریل امین کو کہا، اے جبریل امین
جنت کے باغ کے اندر چلے جاؤ، ایک سواری کو لے لو، ایک براق کو لے لو۔ چنانچہ جبریل امین جب جاتے ہیں تو جنت کے باغات کے اندر آپ نے دیکھا 40,000 براق وہاں بدھے ہوئے ہیں، وہاں تیار موجود ہیں۔ 40,000 براقوں کے اندر جبریل امین نے ایک براق کو دیکھا جو براق اپنے سر کو جھکا کر آنکھوں سے آنسو کو بہا رہا ہے۔ جبریل امین گئے اور جانے کے بعد میں کہا، اے براق، آج تو جنت کو سنوارا جا رہا ہے، اے براق، آج تو خانہ کعبہ وجد میں ہے، اے براق، آج دنیا کی چیزیں خوشیاں منا رہی ہیں، اے براق، آج جنت کی حوریں سنور رہی ہیں، اے براق، آج ہر کوئی خوشیوں میں جھومنے کے لیے تیار ہے، اے براق، تو کیوں مغموم ہے، تو کیوں آنسو کو بہا رہا ہے؟ تو براق بولتا ہے، جب سے میں نے سنا ہے کہ نبی دو جہاں کی معراج ہونے والی ہے، مصطفیٰ معراج میں آنے والے ہیں، مصطفیٰ رب کا دیدار کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اور اس دیدار کے لیے براق کو سواری کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور کون سواری کی شکل میں ہوگا یہ میں سمجھ نہیں پایا، اور اسی دن سے میں رو رہا ہوں، اسی ساعت سے میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اپنے آقا کے بیٹھنے کی آرزو اور تمنا لے کر کے، خواہشیں لے کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو کو بہا رہا ہوں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں، تیرے رب نے تیری اس محبت کو قبول کر لیا ہے، چنانچہ وہ براق جس پر آمنہ کے لال بیٹھتے ہیں اس کی تمنا پوری ہو رہی ہے، اس کی بھی معراج ہو رہی ہے، اس کا بھی معراج ہو رہا ہے، اس کو بھی معراج کی شرفیت سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار تشریف فرما ہے۔ اب یہ براق چل رہا ہے، چلنے کے ساتھ کہاں چلا؟ مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس تک اس پر میرے اور آپ کے آقا بیٹھ کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں مسجد اقصی کے ایک صحن کے پاس میں ایک پتھر ہے، اسی پتھر سے حضرت جبریل امین نے براق کو باندھا، اور باندھنے کے بعد میں جبریل امین نے اذان کے کلمات کو دہرائے، اور جب اذان دے لیے تو حال کیا ہوتا ہے؟ آمنہ کے لال مسجد کے اندر جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک سارے نبی اور رسول وہاں موجود ہیں، ہر کوئی آمنہ کے لال کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ آمنہ کے لال جب مسجد کے اندر گئے، سب لوگوں نے آمنہ کے لال کا استقبال کیا۔ آج جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے پر اس کے شایان شان استقبال ہوا کرتا ہے، آمنہ کے لال کا استقبال ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب کے پیغمبر صفوں سے نکل کر کے پہلی صف میں جاتے ہیں، اور آپ بھی تمام نبی اور رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین نے نبی دو جہاں کے دستے مقدس کو پکڑا اور مصلی کی جانب بڑھا دیا، اور بڑھانے کے بعد میں کہا، اے آمنہ کے لال، یہ سب نبی اور رسول ہیں، آج کے دن آپ کے رب نے امامت کا منصب کسی اور کے حصے میں نہیں بلکہ آپ کے حصے میں منتخب فرما رکھا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ چنانچہ حال کیا ہوتا ہے؟ نبی دو جہاں امام ہیں، آمنہ کے لال مقتدا ہیں، سارے نبی ان کے مقتدی ہیں، سارے رسول ان کے مقتدی ہیں، سب کو بتایا جا رہا ہے، سب کو دکھایا جا رہا ہے، سب کو جتایا جا رہا ہے، یہ دیکھو آمنہ کا لال ہے جن کے صدقے میں ہم نے تم کو نبوت دی ہے، تم کو رسالت دی ہے۔ اب حال کیا ہوتا ہے؟ نبی دو جہاں نے جب نماز کو پڑھا لی ہے تو اس کے بعد میں ایک مجلس ہوتی ہے، مجلس نور کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مجلس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس مجلس کے اندر ہر نبی کو یہ حکم دیا جاتا ہے، آپ لوگ اپنی اپنی تعریف اور اپنی اپنی توصیف جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ سارے اعجازات کو پیش کیجیے۔ حضرت آدم کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں، میں ابو البشر ہوں، معبود برحق نے مجھ سے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں پہلا اللہ کا وہ بندہ ہوں جو زمین پر آیا ہوں۔ اپنی خوبی کو آپ نے بیان کر لی۔ حضرت ادریس کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت نوح کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کا خلیل ہوں، معبود برحق نے میرے لیے آپ کو گلزار فرما دیا۔ حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے، آپ بھی اپنی خوبی کو بیان فرماتے ہیں۔ سارے نبی اور رسول اپنی خوبیوں کو بیان فرماتے ہیں۔ آخر میں آمنہ کے لال کھڑے ہوئے، ہم سب کے سرکار کھڑے ہوئے، امت کے غمخوار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں، اے گروہ انبیاء،
سنو سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، معبود برحق نے آپ سب کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اے گروہ انبیاء، آپ سب کو آپ کے رب نے آپ کے لیے الگ کلمہ دیا اور آپ کی امت کے لیے الگ کلمہ دیا، مگر میری وہ ذات ہے کہ میرے امتی کا جو کلمہ ہے وہی تمہارا کلمہ ہے، یعنی میرے امتی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تم نبیوں کا بھی یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار خطاب فرماتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنی خوبیوں کو بیان کرتے جا رہے ہیں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں، میں طٰہٰ بھی ہوں، میں یاسین بھی ہوں۔ اور تمامی خوبیوں کو جب مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ اسماعیل تھے جن کے پیروں کی رگڑ سے معبود برحق نے زمزم کو پیدا کیا، اور میری رضا کے لیے معبود برحق نے آب کوثر کو پیدا کیا ہے، آب کوثر کو پیدا کیا ہے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں اے گروہ انبیاء، سب کی شان اپنی جگہ پر ہے، سب کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب میں اعلیٰ آمنہ کا لال ہے، سب میں دادا عبداللہ کا در یتیم ہے، سب میں افضل عبد المطلب کا پوتا ہے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، آمنہ کے لال مسکراتے ہیں، دونوں عالم کے سرکار مسکراتے ہیں، بریلی کے تاجدار محبت کی نشان حق کی پہچان خاموش نہ رہ سکے، بریلی کے نوری چٹائی پر بیٹھ کر کے اسی منظر کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور عاشقوں کے مابین اس کو محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان حضرات، یہ جشن معراج النبی ہے اور آج کی رات معراج کی رات ہے۔ مسجد اقصی سے ہم سب کے آقا پہلے آسمان کی جانب جب چلے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سیڑھیوں کے ذریعے سے آپ کو اوپر بڑھایا گیا اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک نبی دو جہاں فرشتے کے بازوؤں سے آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ رف رف کی سواری بھی آگے لائی گئی۔ بہت ساری منزلیں ہیں اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی اور کسی نہ کسی پیغمبر سے آمنہ کے لال کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ساتویں آسمان کے بعد میں بیت المعمور تک میرے اولاد کے مصطفیٰ رف رف کی سواری سے آگے گئے۔ اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین نبی دو جہاں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی منزل جب آتی ہے وہاں پیارے جبریل ٹھہر جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے کہا جبریل اور آگے بڑھو، عرض کرتے آقا اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ نبی دو جہاں آمنہ کے لال نے کچھ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا کہ اے جبریل، میرے جد کریم حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کی کوئی تمنا ہو تو کہو، میری پہنچ رب تک ہے۔ تو میرے جد کریم نے کہا تھا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ تو اے جبریل، آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آج تم مجھ سے کہو، جو کچھ تمہیں کہنا ہے کہو، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ آج میری وہاں تک پہنچ ہے جہاں تمہاری بھی پہنچ نہیں ہے۔ آمنہ کے لال آگے جا رہے ہیں، کائنات کے والی آگے جا رہے ہیں
انیسے بے کساں آگے جا رہے ہیں، ایسی منزل تک مصطفیٰ پہنچے جس کو لا مکہ کہا جاتا ہے۔ لا کے معنی نہیں، مکہ کے معنی جگہ، جہاں کوئی جگہ ہے ہی نہیں، سمتوں کا خیال نہیں، پورب پچھم کا وجود نہیں۔ آواز آتی ہے میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ نبی دو جہاں اللہ کے تجلی خاص کے اتنے قریب ہو گئے کہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں اتنا فاصلہ اللہ کے تجلی خاص اور رب کے حبیب کے مابین رہ گیا جتنا فاصلہ دو بھاؤں کے مابین ہوا کرتا ہے۔ نبی دو جہاں جب اللہ کے قرب میں پہنچے تو معبود برحق حضرت صدیق اکبر کی آواز میں اور انہی کے انداز میں آواز کو ان کے نبی دو جہاں کے کان تک پہنچواتا ہے۔ اے میرے حبیب، مکے کی سرزمین پر لوگوں نے کانٹے بچھائے، غموں سے نڈھال آپ ہو۔ اے میرے حبیب، پتھروں کی برسات لوگوں نے کی، پریشان حال آپ ہو۔ اے میرے حبیب، آپ یہ سوچتے ہو مکے کے اندر لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، میں تجھے مانوں تو مجھے مان۔ اے میرے حبیب، میں تجھ کو دیکھوں تو مجھ کو دیکھ۔ اے میرے حبیب، میں تجھ کو چاہوں تو مجھ کو چاہ۔ اے میرے حبیب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو مجھ سے محبت کر۔ گفتگو ہو رہی ہے، آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار اپنے رب کے حضور التحیات کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو معبود برحق نے صلات کا تحفہ درود کی شکل میں اپنے حبیب کو دیا۔ تو نبی دو جہاں ایسے موقع پر اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین فرما کر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرما کر کے نبی دو جہاں نے سب کو شامل فرما لیا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب کو معبود برحق نے کہا حبیب اب جنت کی سیر کر لو۔ کائنات کے والی رحمت دو جہاں جنت کی سیر فرماتے ہیں، جنت کے ستون کو دیکھتے ہیں، جنت کے درختوں کو دیکھتے ہیں، حوران بہشت کی پیشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ جہاں جہاں مصطفیٰ کی نظر پڑتی ہے ہر جہاں سمت اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب اس رات کو بھی دیکھ لو جس راستے سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اے میرے حبیب نہر کوثر کو بھی دیکھ لو، یہ آب کوثر کا پانی ہے جو آپ کے ہاتھوں سے آپ کے غلاموں کو پلایا جائے گا۔ اے میرے حبیب جنت کے دروازوں کو دیکھ لو جس دروازے سے آپ کا ابو بکر، آپ کا عمر، آپ کا عثمان، آپ کا علی، آپ کے حسن و حسین اور آپ کے دیوانے آئیں گے۔ اے میرے حبیب جنت کے فلاں محل کو دیکھ لو جہاں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اے میرے حبیب جنت کے فلاں محل کو دیکھ لو جہاں آپ کی زوجہ مکرمہ عائشہ و خدیجہ ہوگی۔ اے میرے حبیب فلاں محل کو دیکھ لو جہاں آپ کے بلال ہوں گے۔ اے میرے حبیب جنت کے فلاں درجے کو دیکھ لو جہاں آپ کا سلمان فارسی موجود ہوگا۔ اے میرے حبیب جنت کے فلاں گوشے کو دیکھ لو جہاں آپ کا ویسے قرنی آرام کرے گا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت کی سیر کروائی اور اس کے بعد میں جہنم کی جانب بھی اللہ نے کہا اب جہنم کا بھی معائنہ کر لیجئے، جہاں بدکار لوگ رہیں گے، جہاں آپ کے نافرمان لوگ رہیں گے، جہاں آپ کے گستاخ لوگ رہیں گے، جہاں گناہ کرنے والے لوگ رہیں گے۔ نبی دو جہاں نے جہاں جنت کو دیکھا وہاں نبی دو جہاں نے جہنم کے حال کو بھی دیکھا۔ جہنم کے اندر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو جلتے دیکھا، کسی کے ہاتھ کٹے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہیں، کسی کو الٹا لٹکایا گیا ہے، کسی پر کوڑے کی بارش ہو رہی ہے، کسی کا چہرہ کالا کر دیا گیا ہے، طرح طرح کے معاملات ہیں۔ نبی دو جہاں جب ساری چیزوں کا دیدار کر لیتے ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں تو اپنے رب کے حضور آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے چل کر کے مصطفیٰ جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دے دیا۔ اے میرے
میرے حبیب زمین پر جا رہے ہو، ایک تحفہ لے کر کے جاؤ۔ جب تحفے کا نام آیا تو میں خیال میں پڑ گیا آخر یہ تحفہ کون سا تحفہ ہے؟ تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں الصلاۃ تحفۃ المومنین، نماز مومنین کے لیے تحفہ ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آمنہ کے لال نے نماز کو مومنوں کا تحفہ کیوں کہا، اور معبود برحق نے معراج کی رات میں نماز کو تحفے کی شکل میں کیوں دیا؟ آج ہم اپنے گھر سے اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے، یار یار کے گھر جاتا ہے، بھائی بھائی کے گھر جاتا ہے، پڑوسی پڑوسی کے گھر جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ ایک باپ جا رہا ہے بیٹی کے گھر تو تحفے کی شکل میں کبھی کپڑے لیتا ہے، کبھی پھل فروٹ لیتا ہے، کبھی مٹھائیاں لیتا ہے، کبھی کھانے پینے کی چیزوں کو لیتا ہے۔ یہ دنیا کا تحفہ ہے جو آپ لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ تحفہ لے کر کے جائیں اور لے جانے کے بعد میں بیٹی کے گھر پہنچ جائیں اور کہیں اے بیٹی میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں، بیٹی اس تحفے کی جانب توجہ نہ کرے، دھیان نہ دے تو آپ کے دل پر بڑا شاق گزرے گا، بہت تکلیف آپ کو ہوگی۔ میں تحفہ بڑی محبت سے لایا، بڑے پیار سے لایا، چل کر کے آیا، بیٹی کے لیے تحفہ لایا، مگر بیٹی میری یہ میرے تحفے کی جانب توجہ نہیں کر رہی ہے، رات ہو گئی ہے تو کسی طرح آپ رات کو کاٹیں گے، صبح اٹھ کر کے جلد سے اس کے گھر سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دنیا کا تحفہ ہے جو آج صحیح ہے کل گل جائے، پرسوں بدبو آنا شروع ہو جائے، سڑ جائے۔ لیکن اے نبی کے دیوانوں، نبی یہ دو جہاں معراج کی رات میں جب تحفہ لے کر کے چلے ہیں تو کیسا تحفہ لے کر کے چلے ہیں؟ نماز کا تحفہ جو کل بھی روشن تھا آج بھی روشن ہے، صبح قیامت تک روشن رہے گا۔ آمنہ کے لال 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے چل رہے ہیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے آمنہ کے لال آپ رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، رب نے کیا دیا؟ بولتے ہیں 50 وقت کی نماز کو معبود برحق نے دیا ہے۔ آمنہ کے لال سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے ہیں امت بڑی کمزور ہے، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، کچھ اس میں کم کرائیے۔ آمنہ کے لال رب کے حضور جاتے ہیں، معبود برحق نے 5 وقت کی نماز کو کم کر دیا۔ اس طرح آتے جاتے میرے معبود کے بارگاہ میں نبی دو جہاں کے آنے جانے سے 45 وقت کی نماز کم ہو جاتی ہے۔ اب 5 وقت کی نماز کو لے کر کے آمنہ کے لال جب آ رہے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ یہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب اب بھی کچھ کم کرائیے۔ تو معبود برحق کے نبی یہ کہتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ نماز جیسی افضل و اعلیٰ بہتر عبادت کے بارے میں بار بار کمی کراتے ہوئے مجھے شرم سی محسوس ہو رہی ہے، میں نے اس کو پسند کر لیا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے میرے حبیب اگر تو نے 5 کو پسند کر لیا ہے تو میرے فضل نے تیرے دیوانوں کو آواز دے دی ہے، یا تمہارا کوئی دیوانہ زمین پر رہ کر کے 5 وقت کی نماز کو پڑھے گا تو میرا فضل اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ چنانچہ یہ نماز کا تحفہ آمنہ کے لال لے کر کے چل رہے ہیں۔ اس تعلق سے دیوبند کے ملا یہ کہتے ہیں ان کے اعتراضات معراج کے تعلق سے بہت سارے ہیں۔ آمنہ کے لال اس زمین سے آسمان پر گئے، لامکاں پر گئے، اللہ کا دیدار کیا اور زمین پر بھی آ گئے، تو اس تعلق سے وہ کہتے ہیں نبی دو جہاں آسمان پر کیسے گئے؟ آپ لوگ کہتے ہیں مسجد حرم سے اقصی گئے، اقصی سے لامکاں گئے، پہلے آسمان کو طے کیا، دوسرے آسمان کو طے کیا، تیسرے آسمان کو طے کیا، چوتھے آسمان کو طے کیا، پانچویں آسمان کو طے کیا، چھٹے آسمان کو طے کیا، ساتویں آسمان کو طے کیا۔ ہر آسمان کے مابین 500 سال کی مسافت کا معاملہ ہے، اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ اتنا وقت لگا، زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک ہی پل میں آئے اور گئے محمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سالوں کے زمانے کو ایک پل میں کیسے انہوں نے طے کیا؟ سالوں کے دور کو، آسمان کے دبیس ماحول کو، آسمان کی مسافت کو کیسے انہوں نے طے کیا؟ جب کہاں وہاں در ہے، کہاں وہاں
दरवाजा है, इस तरह का एतराज करके वो नबी के दीवानों के अंदर वरगलाने की कोशिश करते हैं। तो एक जोधपुर के सुन्नी मुसलमानों सुन लो, जब कोई बदअकीदा ये कहे और ये कहे आसमान में कहीं कोई दर नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, आमना के लाल कैसे गए, तो उनसे कह दो मेरे नबी की शान ये है कि वहाबी कहते हैं कैसे नबी अफलाक पर पहुंचे, फलक में दर नहीं, कैसे वो अर्शे पाक पर पहुंचे, तो उनसे कह दो मेरे आका नूर हैं, नूर से हाइल कहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे पड़ती है तो फौरन पार होती है। आमना के लाल सरापा नूर है, अल्लाह के नूर है। हमारे आंख के नूर का कमाल ये है कि हम चश्मा लगाएं तो चश्मे के शीशे के अंदर कोई दीवार नहीं है। यह आंख के नूर का कमाल है कि इधर से उधर की सारी चीजों को देखता है। तो मुस्तफा जाने रहमत तो अल्लाह के नूर हैं, ऐसे नूर हैं कि आशिकों के दिलों के सुरूर हैं। हकीकत में मक्के में हुजूर हैं, मदीने में जलवे ज़ुहूर हैं। उनकी शान आला है, उनकी शान आला है, उनका मकाम आला है, उनकी जिंदगी आला है, उनकी रिफात आला है, उनकी अजमत आला है। वो हमेशा आला और बाला लेकर के तशरीफ लाए। वो ये कहते हैं आप ये बताइए, ये देखिए नबी दो जहां को गैब की खबर नहीं है। अगर गैब की खबर होती तो आमना के लाल 50 वक्त की नमाज को पहले ही लेकर के आते। ये बार बार आने जाने का क्या मामला है? मेराज की रात में वो तो मूसा कलीमुल्लाह ने उनको याद दिलाया। इस तरह कहकर के एतराज करते हैं। लेकिन ऐ नबी के दीवानों, जो एतराज उन लोगों ने नबी दो जहां की जाते अजमत पर किया है, यही एतराज अल्लाह की जाते अतहर पर भी हो सकता है, अल्लाह के जाते अक़दस पर भी हो सकता है। क्योंकि रब को भी मालूम था कि मैं अपने हबीब के उम्मतियों पर 5 वक्त की नमाज ही फर्ज करूंगा। तो माबूदे बरहक ने 50 वक्त की नमाज क्यों दी? तो इस 50 वक्त की नमाज देने में एक बहुत बड़े राज की बात पोशीदा है। वो राज क्या है? मूसा कलीमुल्लाह को दुनिया के अंदर अल्लाह के दीदार की जब तरफ जाने लगी, रब का दीदार वो करना चाहा, तो बार बार अल्लाह से कहते हैं ऐ मेरे माबूद तू मुझको अपना दीदार करा दे, ऐ मेरे खालिक तू मुझको अपना दीदार करा दे। अल्लाह ताला बयान फरमाता है लन तरानी, लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझको हरगिज नहीं देख सकते, ऐ मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला अगर मैं तेरा दीदार नहीं कर सकता तो बता कोई है दुनिया के अंदर जो तेरा दीदार करेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया था हाँ हाँ वो नबी आखिरुज़्ज़मा है, वो मेरा हबीब है, वो कायनात का तबीब है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो मेरा नाई बन करके सबसे आखिर में आने वाला है, जिसको जमीन पर मोहम्मद कहा जाएगा, आसमान पर रहमत कहा जाएगा। वो शान वाले हैं, वो आन वाले हैं। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था ऐ मौला तुम मुझे उन्हीं का दीदार करा दे। तो मेराज की रात में मूसा अलैहिस्सलाम की तमन्ना को माबूदे बरहक पूरी फरमा रहा था। नबी दो जहां अल्लाह का दीदार कर रहे थे और अल्लाह के हबीब का दीदार मूसा कलीमुल्लाह कर रहे थे। ये नमाज तो एक बहाना है, हकीकत में नबी दो जहां के जलवे में हर अल्लाह ताला को अपना जलवा मूसा कलीमुल्लाह को दिखाना है और दुनिया वालों को बताना है दुनिया के लोगों देखो मेरा हबीब कितनी शान वाला है। और वो नबी के गैब का ऐलान इनकार करते हैं, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं कि ऐ लोगों मेरे मुस्तफा के गैब दानी का हाल तो ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ दुनिया के लोगों नबी दो जहां से जब रब नहीं छुपा है तो कायनात की कौन सी शय छुप सकती है? आमना के लाल दोनों आलम के सरकार जमीन पर तशरीफ लाते हैं और जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो नबी दो जहां ने बताया कि ऐ लोगों इतने लम्हात तो, इतने हालात तो मैंने इतने वक्त में तय किया। अब दुनिया हैरान, दुनिया परेशान, ये
کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان زمین سے آسمان پر چلا جائے، لامکاں پر چلا جائے، جنت کی سیر کر لے، اللہ کا دیدار کر لے، اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ جائے زمین پر، اور وقت اتنی لگے کہ زنجیر ہل لگی ہو، بستر بھی ہوئے گرم۔ دنیا کے لوگ حیران جب سنیوں نے اس بات کو عام کیا، اور کتابوں میں سنیوں نے اس بات کو لکھ کر کے دنیا کے لوگوں کو پھیلایا، تو امریکہ کے لوگ تحقیق کرنے لگے، چین و جاپان کے لوگ اس پر بالکل تحقیق پر تل گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب سارے لوگ حیران ہوئے تو میرا امام جواب دینے کے لیے بریلی کے نوری چٹائی پر بیٹھ کر کے اٹھتا ہے اور یہ بولتا ہے، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس کا جواب نبی کے عاشق کے پاس ہے، نبی کے دیوانے کے پاس موجود ہے۔ ہم نے کہا میرے امام، میرے آقا نے ان سارے زمانوں کو طے کیا، مگر تھوڑے وقت میں کیسے طے ہوا؟ تو میرے امام بولتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت دنیا کی جان ہے، اور جب دنیا کی جان اگر دنیا میں رہے تو دنیا کا نظام چلے گا۔ جیسے کہ کسی کے جسم کے اندر اگر جان ہو تو ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، نظر بھی کام کر رہا ہے، پیر بھی کام کر رہا ہے، جسم کا سارا وجود کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر جسم سے جان نکل جائے تو ہاتھ اپنی جگہ پر ہے، پیر اپنی جگہ پر ہے، نظر اپنی جگہ پر ہے، جسم کے اندر سانس ہے ہی نہیں، ساری چیزیں رکی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت دنیا کے جان ہیں۔ جب دنیا کی جان ہے تو معراج کی رات میں دنیا کی جان یہاں سے نکل کر لامکاں پر پہنچ گئی، اب دنیا کا نظام جہاں تھا وہی رک گیا۔ جبھی تو میرے امام بولتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات میں دنیا کا نظام رک گیا کیونکہ دنیا کی جان نکل گئی۔ کہاں ہے دنیا کی جان؟ لامکاں پہ۔ آپ دنیا کا نظام چل رہا ہے، مصطفیٰ اپنی جان کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما ہے۔ جبھی تو میرے امام بولتے یا نبی اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کائنات کے والی نے مکے کی سرزمین پر فرمایا کہ میں نے سارے مراحل کو طے کیا۔ بہت لمبی گفتگو ہے تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، مگر ایک جانثار ہے جس کے کان تک آواز پہنچی کہ آپ کا یار جس سے محبت آپ کرتے ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے لمحے میں مسجد حرم سے بیت المقدس کا سفر کیا، آسمان کو دیکھا، جنت کی سیر کی، واپس آ گیا۔ تو بولتے یہ تو انہوں نے بتایا، اگر اس سے کم مدت وہ بتاتے تب بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس پیارے عاشق صادق کو دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کی تصدیق کی تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان کو صدیق اکبر کا خطاب دے دیا۔ اتنے عظیم الشان لقب سے مصطفیٰ نے مالا مال فرما دیا کہ معراج کی رات میں آمنہ کے لال امام الانبیاء بنی۔ ویسے بھی مصطفیٰ امام الانبیاء تھے، لیکن نبیوں کی امامت فرمائی مصطفیٰ جان رحمت نے تو امام الانبیاء بنے۔ اور جب ہمارے اور آپ کے آقا کے جسم اطہر کے اندر بیماری آئی اور بیماری نے بھی نبی دو جہاں سے فیض لینا چاہا، اور جسم اطہر مصطفیٰ، جسم اقدس مصطفیٰ میں بیماری آئی، نقاہت مصطفیٰ کے جسم اطہر کو بوسہ لینے لگی۔ نبی دو جہاں نماز پڑھانے کے لیے جب اپنے مصلی تک جانے کے لیے عذر پیش فرمانے لگے تو ہم سب کی آقا نے کہا کسی اور کو کہہ دو نماز پڑھا دے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کن کو کہا جائے؟ کہا ابو بکر کو کہو۔ سبحان اللہ۔ اور امام کے لیے حکم یہ ہے کہ امام سب میں اعلیٰ ہو، بالا ہو، خوبیوں والا ہو، عظمتوں والا ہو، نگہتوں والا ہو، ہر کمال والا ہو،
ہر خوبیوں والا ہو، مقتدیوں میں سب سے بہتر افضل و اعلیٰ ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں آقا وہ آپ کو مصلی پر دیکھ نہیں پائیں گے تو وہ رقیق القلب ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، عمر فاروق کو کہیں تو آقا کہتے نہیں ابو بکر کو کہو، تو ابو بکر صدیق ہیں کہ میرے آقا کے حیات ظاہری میں 17 وقت کی نمازوں کی امامت فرمائی، گویا کہ نبی دو جہاں معراج کی رات میں امام الانبیاء ہیں، اور میرے آقا کے حیات ظاہری میں اور حیات ظاہری کے بعد میں امام الاولیاء کا خطاب سب سے پہلے اگر کسی کو ملتا ہے تو اس ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی تصدیق کر دی۔ کفار مکہ یہ کہتے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کفار مکہ یہ کہتے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آقائے دو جہاں کے پیارے یار نے کہا ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے کہا آقا ہم نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو پیش کی، یہاں تک کہ کفار مکہ جمع ہو گئے۔ آقائے کائنات رب کے حضور میں کہا اے مولا یہاں تو سب جمع ہو رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو اٹھاؤ، میرے حبیب کے نظر کے سامنے کر دو۔ چنانچہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے مکان کے قریب بیت المقدس کو رکھا گیا۔ نبی دو جہاں بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب کوئی کفار مکہ کچھ بھی پوچھتا تو پوچھتا کہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے اندر کتنے روشن دان ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کیا کیا چیزیں ہیں، تو سب چیزوں کو دیکھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت بیان فرما دیتے کہ بیت المقدس کے اندر اتنے روشن دان ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے جنگلے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس نورانی مسجد کے اندر اگر آپ میں سے کسی شخص کو ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جائے اور بعد میں کوئی آپ سے پوچھے آپ بتائیے کہ مسجد کے اندر کتنی لائٹ لگی ہوئی ہے، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، کتنے وضو خانے کے اوپر نل لگے ہوئے ہیں، آپ بتاؤ تو آپ بتا نہیں سکتے، کیونکہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تھے، مسجد کے پنکھوں کو گننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ معراج کی رات میں آمنہ کے نال بیت المقدس کے اندر وہاں کے دروازوں کو گننے نہیں گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے جب اعتراض کیا تو معبود برحق نے بیت المقدس کو نبی دو جہاں کے سامنے کر دیا۔ اے میرے حبیب تو مجھے مانتا ہے، میں تجھے مانتا ہوں، دنیا کے لوگ ہیں جو میری رضا چاہتے ہیں، مگر میں رب ہو کر کے تیری رضا چاہتا ہوں۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی دو جہاں نے سارے اعتراض کا جواب دے دیا تو کفار مکہ یہ کہتے ہیں بالکل آپ نے سچ کہا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر آخر نبی دو جہاں جب پیارے ابو بکر سے ملے، ابو بکر خوشیوں میں جھومتے ہیں، عمر سے ملے، عمر بھی جھومنے لگے، عثمان غنی سے ملے، عثمان غنی بھی مسکرانے لگے، علی شیر خدا سے ملے، علی شیر خدا بھی مسکرا کر کے بولنے لگے مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، آپ کو آپ کے رب نے بہت سارے کمال سے مالا مال کر دیا ہے۔ چنانچہ نبی دو جہاں فرماتے ہیں اے ابو بکر نماز کا تحفہ لایا ہو، اے عمر نماز کا تحفہ لایا ہو، اے عثمان نماز کا تحفہ لایا ہو، اے علی نماز کا تحفہ رب کی طرف سے لایا ہو۔ چنانچہ نبی کے جانثاروں نے نبی دو جہاں کے لائے ہوئے تحفے کو اتنے مضبوطی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اپنے سینے سے لگائے رکھا کہ پوری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ ایک نماز پیارے علی کی قضا ہو رہی تھی، وہ بھی عصر کے وقت، تو پیارے علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی دو جہاں کے رخسار پر جب علی شیر خدا کے آنسو گرتے ہیں ایک نماز کے قضا ہونے کے حال کو دیکھ کر کے، تو آمنہ کے لال نے کہا تھا ما یبکی کا یا علی، اے علی کیوں رو رہے ہو، اے نبی کے دیوانو، وہ علی شیر خدا ہے، نبیوں کے نبی کے ساتھ ہے، مگر نماز قضا ہو رہی ہے یا ہونے جیسی کیفیت ہو رہی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، مگر ہم کیسے ہیں، ہماری کتنی نماز
قضا ہو رہی ہے، کتنے روزے قضا ہو رہے ہیں، کس طرح ہماری غفلت قرآن کی تلاوت سے ہو رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور حال تو یہ ہے آج نیکیوں کے حصول کا جذبہ تو ختم ہو گیا ہے، برائیاں لوگ خرید رہے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ناچنے والوں کو بلایا جا رہا ہے، ڈانسر کو بلایا جا رہا ہے، گانے والوں کو بلایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے، یہاں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے مگر ادے پور کے ایک شادی کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو لوگ بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے 2 دن پہلے ایک ایسی شادی ہوئی ہے جس شادی کے اندر دلہن گھر کے اندر ناچ رہی ہے، دولہا گھر کے باہر ناچ رہا ہے۔ ارے دولہا اور دلہن ناچیں گے تو کون پیدا ہوگا؟ دنیا دار ہی پیدا ہوگا۔ آمنہ کے لال کے وفادار کو پیدا کرنا ہے تو راجا کو مت دیکھو، اجمیر کے پیارے خواجہ کو دیکھو۔ دیکھنا ہے تو دنیا دار کو مت دیکھو، شاہ سنگر کو دیکھو۔ دیکھنا ہے تو دنیا کے اندر ایسی بکواسی ٹوپیاں اور جبے رکھنے والوں کو مت دیکھو۔ دیکھنا ہے تو مخدوم شمنا کو دیکھو، اور دنیا کے اندر ایسے بہروپے تھانہ بھون کے مولویوں کو مت دیکھو۔ دیکھنا ہے تو بریلی کے احمد رضا کو دیکھو، اور اے نبی کے دیوانوں ماضی قریب کے کسی حضرت کو دیکھنا ہے تو اجمیر شریف کے ہند کے راجا کے راج کو دیکھو، اور بریلی شریف میں تاج الشریعہ کے تاج کو دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان ان کو دیکھو تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی رہے گی، وہاں بھی کامیابی رہے گی۔ اللہ کے حبیب نے نماز کا تحفہ پیش کیا، صحابیوں نے سینے سے لگایا، مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے نماز کے تحفے کو اپنایا نہیں، کل بھی مردود تھے، آج بھی مردود ہیں، صبح قیامت تک مردود رہیں گے۔ آج کی رات نماز جیسے تحفے کی ملنے کی رات ہے، تو آج کی رات ہم جب یہاں سے اٹھیں تو اس تحفے کی شان لے کر کے اٹھیں، اس تحفے کی پہچان لے کر کے اٹھیں، اور اپنے اندر اپنے گھر کے اندر نماز کا چلن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی لاک ڈاؤن کا موقع تھا، نماز کے لیے مسجد میں جانے پر پابندی تھی، لیکن جو لوگ کبھی نہیں جاتے تھے بار بار فون لگا کر کے مسئلہ پوچھتے تھے، کیا بتاؤ مسجد میں جانے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، اب بتاؤ آج موقع ہے، آج کیوں نہیں آپ جا رہے ہو؟ یہ مسجد کے ہمارے امام صاحبان تھے، مؤذن صاحبان تھے، ذمہ دار لوگ تھے، چند لوگ مسجدوں میں پہنچ کر کے 5 وقت کی نماز میں نظر آتے تھے، جمعے کی نماز میں یہی دکھائی دیے، عید و بقرعید میں یہی دکھائی دیے۔ امریکہ جیسا میزائل رکھنے والا پاورفل ملک ایسے موقع پر تھرا گیا، لرز گیا، مگر نبی کا دیوانہ مسجد میں نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کیا ہو گیا، موت سے ان کو ڈر نہیں ہے، دنیا گھر کے اندر چھپ رہی ہے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں بیماری نہ لگ جائے، مگر یہ امام مسجد کا امام مسجدوں میں جا کر کے سکون کو حاصل کر رہا ہے۔ تو کہا ان سے پوچھو ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہمارے پاس میزائل اور بم ہے، پھر بھی ہم موت سے ڈر رہے ہیں، کرونا سے ڈر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ تو نبی کا دیوانہ جو مسجد میں رہتا تھا اس نے اعلان کر دیا، اے امریکہ جیسی طاقت رکھنے والے لوگوں سنو، تمہارے پاس بم ہے تو ہمارے پاس غوث اعظم کا پیارا دم ہے۔ ہم بم پر نہیں ناز کرتے ہیں، ہم تو اجمیر کے راجا کے دم پر ناز کرتے ہیں۔ ہم بم پر نہیں ناز کرتے ہیں، ہم تو شاہ برکت اللہ کے دم پر ناز کرتے ہیں۔ ہم بم پر نہیں ناز کرتے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے دم پر ناز کرتے ہیں۔ ہم بم پر نہیں ناز کرتے ہیں، ہم شاہ کربلا کے دم پر ناز کرتے ہیں۔ ہم بم پر نہیں ناز کرتے ہیں، ہم علی شیر خدا مشکل کشا کے دم پر ناز کرتے ہیں۔ ارے جس کے پاس اتنا دم ہو وہ کورونا جیسی بیماری میں بھی لوگوں کو کہتا ہے نہ بندوق گولی نہ بم دیکھتے ہیں، ہم تو غوث و رضا کا کرم دیکھتے ہیں۔ تو یہ معراج کی رات ہے۔ معراج کس کو ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس حال میں ہوئی، ان ساروں کا جواب لفظ معراج دے رہا ہے۔
معراج کس کو ہوئی؟ میم بول رہا ہے، معراج مصطفیٰ جان رحمت کو ہوئی۔ معراج کہاں ہوئی؟ معراج کا عین یہ کہتا ہے زمین پر نہیں عرش پر ہوئی۔ معراج کب ہوئی؟ دن میں ہوئی یا رات میں ہوئی؟ تو راہ کی بولی یہ ہے دن میں نہیں رات میں ہوئی۔ معراج کس کے پاس ہوئی؟ تو میم را کے بعد میں الف آتا ہے تو الف بولنا ہے معراج اللہ کے قرب میں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معراج سوتے ہوئی تو جیم بولتا نہیں، سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے ہوئی۔ کہتے ہیں خواب کی حالت میں ہوئی ہوگی، معراج کا جیم یہ کہتا نہیں جسمانی حالت میں ہوئی ہے۔ تو مصطفیٰ اس جسم کے ساتھ اللہ کے دیدار کے لیے عرش اعظم پر گئے، لامکاں پر گئے، اللہ کا دیدار آپ نے کیا۔ نبی یہ دو جہاں نماز کا تحفہ لے کر کے آئے۔ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اے لوگوں، یہ جشن معراج النبی ہے۔ معراج النبی کے جلسے میں ہم سب آئے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھیں، وقت کو غنیمت سمجھیں۔ کب کس کا وقت کہاں ختم ہو جائے، کب موت آ جائے، کس حال میں آ جائے، کسی کو کوئی معلومات نہیں ہے۔ اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ معراج کے دولہا قبر میں جب دیکھیں تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں برجستہ یہ کہہ دے فرشتوں سے، اے فرشتوں رہنے دو، یہ میرا دیوانہ ہے، سونے دو، یہ تو میرا جودھ پور کا مستانہ ہے۔ ایسا حال بنا لو کہ قبر کے اندر آمنہ کے لال آپ کو دیوانہ کہہ دے، قبر کے اندر آمنہ کے لال آپ کو اپنا مستانہ کہہ دے۔ وہ کب ہوگا؟ جب چہرے پر داڑھیوں جیسا نور ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب قرآن کی تلاوت کا جذبہ ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب کلمہ طیبہ کے ورد کا شوق اور ذوق ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب درود پاک پڑھنے کا ماحول گھروں میں ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب مسجدوں کے اندر قدم بڑھانے کا حال ہوگا۔ لیکن آج حال کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو دین کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دے، نمازوں کی پابندی کر لے، تو دوست لوگ ہی اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کون سا ملا بن گیا ہے؟ ارے نادان، وہ ملا نہیں ہے، وہ ملا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت تو ایسی ہے کہ دنیا اس کو ملا سمجھ رہی ہے، مگر حقیقت وہ عاشق رسول اللہ ہے، وہ عاشق آمنہ کا لال ہے، اس کے اندر بڑی طاقت و قوت ہے۔ آج حال کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی دیندار لڑکے کی شادی کسی لڑکی سے ہو جائے تو لڑکی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر فیشن پرست کوئی لڑکا ہے اور دیندار لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے تو فیشن پرست لڑکا اس دیندار لڑکی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر اس لڑکی نے پہلی رات میں اپنے شوہر سے کہہ دیا، اے میرے شوہر وضو کر لو، شکرانے کی 2 نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے حضور اپنے زندگی کی خوشحالی کی دعا کر لیں، دونوں خاندانوں کی آبادی کی دعا کر لیں، حضور کے امت کی مغفرت کی دعا کر لیں، تو آج کا یہ نوجوان جو رات پر گپ شپ میں رہتا ہے، کیرم بورڈ میں رہتا ہے، شراب کی بوتلوں کے قریب رہتا ہے، فوراً یہ کہے گا آج ہی سے تو نے میرے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی ہے، کل پتہ نہیں کیا تو کرے گی۔ یہ آج کا نوجوان ہے، مگر 500 سال پرانا ایک نوجوان ایسا ہے جس کا سینہ صرف سینہ نہیں ہے، نبی پاک کی محبت کا مدینہ ہے۔ اس کی شادی ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ ایک ایسی اللہ کی بندی سے ہوتی ہے جو بندی خوف خدا میں رہتی تھی، عشق مصطفیٰ میں رہتی تھی، اس نے قرآن مقدس کو حفظ کر لیا ہے، حافظ قرآن دلہن ہے۔ دولہا اپنے دلہن کے حجرے میں گیا، جیسے ہی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام جیسے ہی پیش کیا، نئی نویلی دلہن نے کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کا استقبال کیا، وعلیکم السلام کہا، شوہر آگے بڑھنا چاہا، دلہن بول
بولتی ہے اے میرے شوہر نامدار اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو میری بات کو سن لیجئے, میری آرزو سن لیجئے, میری خواہش کو سن لیجئے, میری تمنا کو سن لیجئے. کہا بولو بیگم آپ کی کون سی تمنا ہے, میں آپ کی آرزو کو ضرور پوری کروں گا. چنانچہ دلہن بولتی ہے اے میرے شوہر نامدار اللہ کا شکر ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں, اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی حافظ قرآن بن جائیے. سوچ لیجئے کل کی وہ نئی نویری دلہن تھی جس نے حفظ قرآن کر رکھا تھا مگر اپنے شوہر کو بھی اسی حال میں دیکھنا چاہتی تھی. آج کے کسی نوجوان کے سامنے کوئی لڑکی ایسا ڈیمانڈ رکھ دے تو شاید وہ نوجوان رات کا انتظار کرے گا, صبح کا سفیدہ ہوتے ہی طلاق دینے کی کوشش کرے گا. اے نوجوانوں یہ طلاق بہت معیوب کا عمل ہے. اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کے بارگاہ میں جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہی ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ طلاق دیتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے. جب کسی کے گھر کے اندر کوئی لڑکی چاہے عورت کی شکل میں ہو, بیٹی کی شکل میں ہو, بہن کی شکل میں ہو, بھانجی کی شکل میں ہو, بوڑھی ماں کی شکل میں ہو, جب کوئی عورت کسی گھر کے اندر سسکیاں لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے رحمت کو کھینچ لیتا ہے, برکت کو دور فرما دیتا ہے. جس گھر کے اندر ترقی نہ مل رہی ہو, جس گھر کے اندر سکون نہ مل رہا ہو, جس گھر کے اندر آبادی نہ آ رہی ہو, سمجھ لو کہ اس کے گھر کے اندر کوئی عورت رو رہی ہے, چاہے لڑکی ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے بھانجی ہو, چاہے بیوی ہو. اے نبی پاک کے دیوانوں کل کی وہ نئی نویری دلہن ہے, اپنے شوہر سے اس نے کہا اے میرے شوہر نامدار اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی حافظ قرآن بن جائیں. نوجوان اپنے قدم کو روک لیتا ہے, روکنے کے بعد میں حجرے سے باہر آیا, اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا. اے اللہ کا بندہ تیرے تقوی شیاری پرہیزگاری تیری کرامت کے شوہرے ہیں, میں تیرے پاس آیا ہوں, میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے بندے نے کہا اے اللہ کا بندہ اگر تو حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو فلاں حافظ کے پاس چلا جا, 4-6 مہینے کی محنت کر لے تو حافظ قرآن بن جائے گا. اس نے کہا آج ہی میری شادی ہوئی ہے, آج ہی میں اپنی بیگم کے پاس گیا, آج ہی میری بیگم نے پہلی خواہش کا اظہار کیا ہے, میں اس کی پہلی تمنا پوری کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے بندے نے کہا اچھا ٹھیک ہے اپنے گھر تو چلا جا, فجر کا وقت جب ہو تو میری خانقاہ میں آنا, سیدھی سمت بیٹھ کر کے میرے پیچھے باجماعت فجر کی نماز کو پڑھنا. نوجوان جاتا ہے, فجر کے وقت کا انتظار کرتا ہے, جماعت کا وقت ہوا, مسجد کے اندر پہنچا, سیدھی جانب بیٹھا, نماز کو پڑھتا ہے. اللہ والا نماز پڑھا رہا ہے, جیسے ہی اللہ والے نے سلام پھیرا اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, تو داہنے جانب جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اور الٹے جانب جب چہرے کو گھمایا تو الٹے جانب جتنے لوگ تھے سب کے سب ناظر قرآن بن جاتے ہیں. اے نبی کے دیوانوں آج ہمارے گھروں کے اندر ڈیمانڈ کی بوچھار ہوتی ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, ایک بیٹی اپنے باپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, ایک بیوی اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. جب آپ کے سامنے کوئی ڈیمانڈ رکھے تو ایسے شخص سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا کوئی ڈیمانڈ کرے تو اس سے کہو اے بیٹا ہم تمہاری تمنا کو ضرور پوری کریں گے, مگر اے بیٹا تو فاتحے کا طریقہ یاد کر لے, نماز کا طریقہ یاد کر لے اور یاسین شریف کو یاد کر لے. بیوی کسی چیز کا ڈیمانڈ کرے تو اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. آپ دین کی دعوت دیتے رہیں گے, آپ کا گھر دین والا گھر بنتا رہے گا. اور مدینے والے مصطفیٰ مدینے سے مسکرا کر کے کہیں گے اے میرے دیوانے تو نے اپنے گھر کے اندر میری محفل کا چراغ جلایا ہے, میری محبت کے شمع کو جلایا ہے. جب تو آئے گا تو قبر کا ذرہ ذرہ تیرا استقبال کرتا رہے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. نبی یہ دو جہاں کی شان اعلیٰ اور بالا ہے. اس رات میں سب کو سوغات ملی, انعام کی رات ہے, مانگنے کی
کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے قیام گاہ میں، اپنے حجرے میں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر کے یا اس محفل کے اندر بیٹھ کر کے اپنے آقا کی جانب لو کو لگاؤ، آل نبی کا واسطہ لے کر کے، آل علی کا واسطہ لے کر کے، آل حسن آل حسین کا واسطہ لے کر کے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سچا واسطہ لے کر کے آپ دعائیں مانگو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمنائیں پوری ہوگی۔ معراج کی رات انعام کی رات ہے۔ اگر آپ قسمت جگانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو جگانا چاہتے ہیں تو آمنہ کے لال کی سیرت کو سنو، اس کو پڑھو، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آتا رہے گا، بہار آتی رہے گی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان آغاز باب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان خطیب ذیشان حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شاکر القادری صاحب اللہ، جو بڑا ہی عبرت آمیز بیان ہمارے درمیان پیش فرما رہے تھے۔